ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم وصدق رسول الامین الکریم۔ یہ آج سے 21ویں صورت شروع کی گئی ہے۔ صورت طٰہٰ پچھلے ہفتے ختم ہوئی تھی اور اس کے پہلے رکوع کی 10 آیات ہیں۔ یہ 1 تا 10 ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے: قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، اور وہ سمیع اور علیم ہے، یعنی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گڑھت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کی ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو، آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سورہ الانبیاء، نبی کی جمع، پروفٹس، یہ اس کا صرف نام ہے، ٹائٹل نہیں ہے ایک طرح سے کہ اس کا کوئی مضمون اس میں نہیں ہے۔ اس مطلب کا اس کا مضمون تو وہی ہے جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے، جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے۔ یہ مکی دور کی صورت ہے اور مکے میں بھی مفسرین کے حساب سے یہ وسطی دور کی صورت ہے، مڈل پیریڈ، جو 13 سال کا مکی پیریڈ ہے، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو خوب ہو رہی ہے، لیکن ابھی وہ تشدد کی وہ کثرت نہیں ہے جو آخری زمانے میں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور قرآن پاک کے وہ جو بنیادی تعلیم ہے اور مکے میں اس پہ مسلسل زور دیا جاتا رہا، وہ کیا تھا؟ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت، بس بعد الموت۔ اسی کو مختلف طریقے سے سمجھایا گیا بار بار مختلف صورتوں کے ذریعے سے، وہی بات یہاں پر بھی کہی گئی ہے اس میں، اور بہت ہی جھجھوڑ دینے والے انداز میں۔ ہمیں اس وقت کے پس منظر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مکہ کے قریش جو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، عقل کے معاملے میں بھی دوسرے معاملوں میں بھی، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے،
اور وہ انہی کے اپنے لوگ تھے، اپنے خاندان کے لوگ بھی تھے، اور بہت سے لوگ وہ تھے جو پہلے قریش تھے، اس طریقے سے اپنے لوگ تھے، وہ اپنی قوم کے لوگ تھے۔ انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین الصادق کا خطاب دیا ہوا تھا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، دا ٹرسٹ وردی، الامین الصادق، دا ٹروتھفل، سچا آدمی، کہ بھی اس سے امانت میں خیانت کا تصور نہیں، اور کبھی اس سے کسی غلط بات کو منسوب نہیں کیا جا سکتا ہو۔ ایسا شخص پہ اللہ نے اپنے نبی کو اس کو منتخب کیا، اس پہ اپنی وحی نازل کی اور کر رہا ہے، اور وہ ان باتوں کو پہنچا رہا ہے، اور لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، بار بار یہ بات یہاں کے کہی جاتی ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور کتاب دعوت ہے۔ تو جب یہ پس منظر رہے گا کہ دعوت کے مرحلے میں کیا چیز پیش آتی ہے، تب ہم اس کو سمجھ سکیں گے، اور یہی ہم سے مطالبہ ہے۔ ہدایت ہے اور دعوت لوگوں کو کیسے دی جائے، تو لوگ کیا اس پہ ریاکشن ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کیا ریاکشن تھا، آج بھی اس پہ ریاکشن یہی ہے۔ شرط یہ کہ دعوت دی جائے، دی جاتی ہے، لوگ دے رہے ہیں اللہ کے بندے اس میں۔ تو اس میں یہی بات جو ہے قرآن میں جگہ جگہ کہی گئی ہے۔ قرآن میں اس صورت میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات ہے، دا یونیورس اب ملٹی ورس کی بات بھی کی جا رہی ہے، بازیچے اطفال نہیں ہے، جیسا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لیلا، یہ کھلنڈرا نہیں کا کھول نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی صورت میں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے، یہ بامقصد ہے۔ یہ قرآن یہ بار بار یہ بھی کہتا ہے، اور یہی اس کی بنیادی تعلیم دعوت کا پہلا حصہ ہے، توحید۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہیں پہ دو ہیڈ ہوں، دونوں آپس میں پاور میں رسہ کشی ہو رہی تو کیا اس کا حال ہوتا؟ قرآن کہتا ہے لفسدتا، پورا دنیا درہم برہم ہو جاتی۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کو ایک قانون میں جکڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں، اکثر یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں ایک قانون اللہ کا چل رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی دریافتیں سائنسدانوں نے کی ہیں، مستقل کرتے جا رہے ہیں، 400-500 سال بعد اس کی تردید کر دی جاتی ہے، اور نئے نئے آ رہے ہیں۔ یہاں سائنس کی کلاس نہیں ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا گا قرآن جو ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، لیکن بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھیوریز کو نہیں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایسا کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ اس میں کوئی دو رائے ہے؟ ہم سب جانتے ہیں جتنی بھی دنیا کی لائف والی چیزیں ہیں، زوالوجیکل یا بوٹینیکل ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں یا نباتات ہوں، سب میں پانی پایا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں 70% سے زیادہ پانی ہے، ایک فیکٹ ہے یہ، پوری کائنات میں ہی اصول کار فرما ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنصف، ہر جاندار کو جو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک فیکٹ ہے یہ، سب جانتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو ہماری طلب پر لٹ کر کے آنا ہے۔ ان حقائق کی طرف قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ یہاں پہ جو پہلی آیت ہے، یعنی واقعی ہمیں اس کا اگر ہم اس پہ معنی مطالب پہ توجہ کریں تو جھجھوڑنے والی آیت ہے۔ اس کے پہلے کے جو صورتوں میں جو تھا حروف مقطعہ سے شروع ہوئے تھے، سورۃ طٰہٰ، یہاں پہ اقتربت الناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص ہنسی مذاق کر رہا ہو، ایسے ہی مست ہو، اس کو آدمی گھرے تم اتنے دم سے بے خوف ہو اور تمہارے اوپر یہ فلاں گھڑی آ چکی ہے، آدمی ہڑبڑا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب ہوں، اس سے مراد کون ہیں گے؟ للناس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ للناس سے مراد وہ مشرکین مکہ ہیں جو پہلے مخاطب تھے، لیکن دوسرے کہتے ہیں تمام لوگ۔ حساب کا وقت، ان کے حساب کا وقت، ان کا حساب آ گیا قریب۔ اس سے عام طور سے مفسرین نے مطلب یہی لیا ہے قیامت، کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، 1446 ہجری چل رہی ہے، تقریباً 1450 سال ہو گئے، اس وقت کہا گیا تو قریب آ گئی ہے۔
لیکن اگر پوری کائنات کے جو ٹائم کا آپ اندازہ لگائیں جو ملینس آف ایئرس میں ہے، تو لوگ کہتے ہیں جتنا گزر گیا، جتنا ہے اور جتنا آنے والا بہت کم ہے۔ اور آج سب جانتے ہیں کہ یہ سائنسی حقائق بھی بتاتے ہیں کہ اب دنیا کی لائف اتنی نہیں ہے جتنی پہلے ہو چکی ہے۔ یہ بہرحال ایک شخص جب مرتا ہے اس کے بعد اس قیامت تو شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یہ بنایا تھا کہ جب بھی کوئی گھڑی آتی تھی، آج ہی شام کو پڑھا جا رہا تھا کہ سورج گہن ہوتا تھا، تیز آندھی آتی تھی، تو صحابہ کرام گھبرا جاتے تھے کہ قیامت تو نہیں آ گئی ہے۔ یہ مزاج بن جانا چاہیے ہمارا کہ ہم غفلت میں نہ ہوں، نان سیریس نہ ہوں یہاں پہ۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں غفلت معرضون۔ ایک ہوتا ہے غفلت کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس کے عجمت میں غافل ہے، اس میں مدہوش ہے، خیال نہ کرے وہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہی تمہارا حال ہوتا ہے۔ قرآن کی بات کہی جائے، قرآن کو مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو جائے، کوئی توجہ نہیں اس کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی چیز بھی ہے، حالانکہ ہم یہ سب جانتے ہیں قرآن ہماری بنیادی کتاب ہے۔ تو غفلت ان پہ پڑی ہوئی تھی، غفلت میں۔ اور معرضون کا مطلب ہوتا ہے اسے اعراض کرنا، ناٹ کیئرنگ۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ صرف انہی کے لیے نہیں تھا۔ جو شخص یہ رویہ اختیار کرے، اگر اس تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ دیکھو بھائی بردار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، تمہارا حساب کتاب ہونا والا، اور تمہاری تو موت جیسے ہی آئی حساب کتاب شروع سمجھو۔ قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں عالم برزخ کا معاملہ کچھ بہت لمبا تھوڑی معلوم ہوگا، لے گا ایک دن اس سے کم۔ تو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ایک معنی ایک محسن نے اس کے یہ لیے ہیں کہ یہ جو ہے کہ حلقہ اتصال بن جاتا ہے، یعنی جو پچھلی صورت طٰہٰ تھی اس کی آخری آیت میں کہا گیا تھا قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے۔ یعنی ہر آج منتظر ہے تو تم بھی منتظر رہو۔ کفار مکہ کو مخاطب رہے کہا جا رہا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ کب حساب کتاب ہوگا، کب عذاب آنے والا ہے، تو دیکھو تمہارا حساب کا وقت آنے ہی والا ہے۔ تو ان کو گویا کہ تنبیہ کر دی گئی تھی کہ زیادہ دن نہیں، چند سال ایسے ہوں گے کہ جب تم مغلوب ہوگے اور ختم کر دیے جاؤ گے۔ اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ تم کے لیے یہ دن آنے والا ہے کہ جس دن یہ کہ تمام چیزیں ختم ہوں گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ چند سال کے بعد میں ودن اے ڈیکیڈ جو ہے وہ یا 10-12 سال کے بعد میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ کیا عرب جزیرہ نما میں کوئی کافر مشرک بچا؟ یا تو ایمان لائے یا ختم ہو گئے یا کہیں ہٹ گئے۔ زیادہ لوگ ایمان ہی لائے تھے کرنے کے لیے۔ تو کچھ نے مطلب یہ لیا ہے کہ ان کے حساب کا وقت، یعنی اب ان کا حساب اللہ تعالیٰ چکا دے گا، بہت ہو گیا۔ لیکن عام طور سے مفسرین نے اس کے جنرل معنی عمومی معنی لیے ہیں، اس سے مراد قیامت ہے۔ گویا کہ ہمیں قیامت کے تعلق سے ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کب آ جائے وہ، بالکل ہمارے اوپر ہی ہے۔ نماز پڑھی ہم نے، یہ خیال ہو کہ ہماری شاید آخری نماز تو نہ ہو، پتہ نہیں عشاء کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ حساب ذہن ہمارا بن جائے، تو یہ جوڑنے اچھی بات ہے۔ اب آگے کہا جائے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس جو تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، آپ انہیں سناتے تھے۔ تو یہاں تازہ نصیحت سے مراد قرآن پاک کی وہی آیتیں ہیں۔ الگ الگ صورتیں جو آیا کرتی تھی، کہا تھا کہ جب بھی ان پہ کوئی تازہ نصیحت آتی ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر صورت کا انداز الگ الگ ہے، ایک مضامین کو دہرایا گیا لیکن اس میں تکرار نہیں محسوس ہوگی آپ کو، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے تو وہ جو ہے اس میں سنتے اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک نان سیریسنس، غیر سنجیدہ ہونا، اتنا اہم موضوع۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، کائنات کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ کون اللہ کے انبیاء کی بات مان کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پہ عمل کرتا ہے، کون اس سے رگردانی کرتا ہے؟ جو عمل کرے گا دنیا میں بھی سکون پائے گا، دنیا میں بھی من قائم ہوگا، اور آخرت کی اپنی زندگی جو بے پایا ہے، بہت لمبی ہے، لامتناہی ہے، اس میں وہ خیر سے ہوگا۔ یہ بات آدمی مان لے اس کے لیے۔ یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مقصد حیات رکھتا، کوئی زندگی رکھتا ہو، کوئی مقصد رکھتا ہو، جیسے گول کہتے ہیں، لائف گول آج کی زبان میں، مادہ پرستی میں، اور اس سے غافل رہے؟ بہت سارے بچوں کو محلے میں ہم لوگ چند سالوں پہلے دیکھتے نہیں تھے کہ رہتے محلے میں ہی کہ نہیں رہتے ہیں،
انہوں نے ایک بعد بھی اپنا ایک مقصد بنایا ہوا تھا یہ. تو اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی آخرت ہماری کامیاب ہو، آخرت یدی کامیاب ہو تو وہ اور زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جب بھی کوئی تازہ نصیحت آتی ہے اس کو سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اس کو غور سے سنتے نہیں، سنتے ہیں بتکلف سنیں گے. یہاں پہ کہا جائے گا نہیں یہ جائے کہ بس کیئرلیسلی تجھ کو سننا اور کھیل میں پڑے رہنا. اپنے کھیل کی زندگی میں جیسے گزر رہی تھی ویسے پڑی رہی، کوئی جنبش نہیں آتی، کوئی وہ نہیں آتی. یہ کفار مکہ کے بارے میں تھا. اگر ہم بھی یہی رویہ اختیار کریں یا جن تک یہ بات پہنچے تو یہ ہمارے لیے بھی صادق ہے. تو ہمیں بھی اپنے اوپر ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ میرا رویہ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں مجھ پہ پڑھی جا رہی ہوں اور ہم جیسے ہیں کہ ہم بالکل نان سیریس ہو رہے ہوں، ہم اس پہ سوچ ہی نہ رہے ہوں کہ ہمارے لیے بھی ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے یہ. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ یہ اس میں پڑے رہتے ہیں. آگے اس کے بعد سے وہاں پہ جو صورتحال بنی تھی لاہیتاً قلوبہم، ان کے ذکر، ان کے دل دوسرے فکروں میں منہمک. اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے، اور یہاں پہ یہ اس گفتگو کا زیادہ موقع نہیں ہے کہ دل اور دماغ دونوں کیا کام کرتے ہیں. عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ دماغ سوچتا ہے، وہ دل جو ہوتا ہے وہ صرف بس پمپنگ اسٹیشن ہے وہ. لیکن اب اس پہ کافی تحقیق آ چکی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، دل میں جو ہے وہ ایک ہے غور و فکر، جنوں پہ چیزیں اثر کرتی ہیں. دل کا کام صرف پمپنگ نہیں ہے جو قرآن پاک جس معنی میں دل کو لیتا ہے وہ پمپنگ اسٹیشن کے طور پہ صرف نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے یہاں پہ ان کے دل جو ہیں دوسری فکروں میں منہمک رہتے ہیں. اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں، ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ آدمی لہو لعب میں پڑا رہے، نان سیریس رہے، بلکہ اس کو آخرت کی فکر میں اور اسی کے طریقے سے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے طریقے میں سوچنا سمجھنا چاہیے. اس کے لیے کہا گیا تھا، نہ کہ اس لیے کہ آدمی جو ہے دوسری فکروں میں منہمک کرے. تو یہاں پہ اس کی طرف اس کو جو ہے اس کو یہاں پہ تردید کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کفار مکہ جو تھے، جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، ان کا نام آپ سب جانتے ہیں، وہ کرتے کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن پاک جس کو عربی مبین میں نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی تھی اور خوب اثر کرتی تھی. اس کو لوگ قبول کرتے تھے، اسلام لاتے تھے. ان تمام پریشانیوں اور ان تمام مصیبتوں پہ جو ان پہ ڈالی جاتی ہیں اس کی الگ رقم. اب وہ کام کو کیسے روکیں؟ تو وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں مشورے کیا کرتے تھے، اس کو روکا کیسا جائے، کیسے اس کی مخالفت کی جائے، کیسے اس کا توڑ لایا جائے. کفار مکہ تو کہا اوسر النجوا، اسی لیے اس کو نجوا کہا گیا، سرگوشی. کیا جواب دیا جائے؟ لوگ تو قبول کر رہے ہیں، لوگ مان رہے ہیں، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ اس کو قبول کیے جا رہے ہیں، دعوت اس کی پھیل رہی ہے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو کیا کیا کہتے تھے؟ پھر کہا کہ الذین ظلموا، کون لوگ؟ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، خود بھی ہو اپنے دل و دماغ کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، یا ظلم ہمارے اوپر میں. انسان جو ہے اپنے جسم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا غلط استعمال کرے اور بالآخر جہنم کا مستحق ہے. اس معنی میں ظلم تو اپنے اوپر ہے. یہ اگر کوئی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، ان کے نبی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اور دوسروں پہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو دین سے روک رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روک رہے ہیں. تو دونوں پہ ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور دوسروں پہ تو ظلم ہے ہی. والذین ظلموا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے هل هذا الا بشر مثلکم، کیا کوئی جو ہے یہ شخص جو ہے یہ تم جیسا ایک بشری تو ہے. اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے نبی مبعوث کیا ہے، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ کو توحید پہ ایمان لاؤ، اس کو ایک مانو، جانو، خالق مالک حاکم، اور میری اتباع کرو. کہتے سارے انبیاء کرام کہتے تھے. وہ تو کہتا تھے وہ لوگ کہ نہیں، یہ تمہارے جیسا انسان ہی تو ہے. اگر اللہ کو کسی نبی بنانا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ ایک فرشتہ بنا کے بھیجتا، یا کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے تھا، ناٹ ہیومن بینگ، ایسا ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو تمہاری طرح کھاتا پیتا، قرآن میں دوسری کا ان کا اعتراض ذکر کیا گیا، تمہاری طرح کھاتا پیتا، بیوی بچے رکھتا ہے، یہ اس پہ بھی خوشی و غمی آتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہا کرتے تھے وہ کہ تمہاری طرح ایک انسان ہی تو ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جانتے بوجھتے آنکھوں دیکھتے اس کے جادو کے پندے میں پھنس جاؤ گے؟
جب کسی کو ان کو بنانا ہوتا ہے، کسی سے روکنا ہوتا ہے، ارے بھائی آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ تو بیوقوف تو نہیں ہیں، کیسے ان کی بات مان لیا آپ نے؟ تم اس کو للکارتے ہیں گویا آپ تو زیرک آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، پروفیسر ہیں، آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑا تصانیف آپ کی ہے، آپ پھنس گئے، آپ ان باتوں میں آ گئے۔ وہی کہتے تھے افتاتون السحر، اس کے تم جادو میں پھنس جاؤ گے، جادو کہتے تھے وہ، سحر کرنے والا، اور تم جانتے بوجھتے بھی وانتم تبصرون، تم جو ہے جانتے بوجھتے اس میں پھنس جاؤ گے۔ کیا یہی طریقہ نہیں ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور رکھنے کا، بے حیائی کی طرف بڑھانے کا؟ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ آدمی جانے، اسے ہوشیار رہے، یہ نہیں کہ دنیا کی تمام باتوں میں تو آدمی خوب عقل کا استعمال کرے، لیکن جب آخرت کی بات آئے، دین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، بس ہم اپنی عقل کو گروی رکھتے ہیں، وہاں پہ اپنی عقل کا استعمال ہم نہ کریں۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے تھے، شیطان نے تم کو اتنا بہکا دیا، سورہ یاسین میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے وہ کہا کرتے تھے۔ اب ان سب کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا تھا؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا نجوہ ہو رہا ہے، کیا چیزیں جو ہے اس کے خلاف کہی جا رہی ہیں، کیا کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن بیشتر معاملات میں ان کا نبی کا رویہ یہی ہونا چاہیے جو ہم نے کیا، اللہ خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا، جاننے والا، جانتا ہو۔ شرط کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کا قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کی ذات کیسی تھی؟ انسان کامل، امین اور صادق، زندگی کے کسی گوشے میں آپ کوئی کمی نہیں تلاش کر سکتے۔ اس شخص کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ تم کرو اپنا کام، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ تمہارا حساب کرے گا۔ یہی رویہ ہمارا ہو اگر ہمارے ایمان، عمل اور ہمارے قول میں مطابقت ہو، ہم سے یہی ہونا شروع ہو جائے، ہمارا عمل وہ اس بات کی تصدیق کرے جو ہمارا ایمان ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، تو آج بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں لوگوں کو، ہاں اللہ تعالیٰ سب کرے گا ٹھیک۔ بدقسمتی سے یہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب آگے ان کے چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہا کرتے تھے۔ بل قالوا اضغاث احلام، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ تو پراگندہ خواب ہیں۔ زغز کہتے ہیں اگر کہ آدمی کوئی گھاس پڑی ہو ہر طرح کی، اس کو کھاد مول کے رکھے، مٹھی میں لے لے، تو اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے گھاسیں ہوں گے، کچھ سوکھی ہوں گی، کچھ پیلی، کچھ ہری، کچھ ایسی ہوں گی، یعنی اس میں کوئی تنوع اس کے اندر میں کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے۔ اور اضغاث مانے یعنی بالکل اس کی جمع، اضغاث و احلام جو کہا گیا کہ پراگندہ خواب۔ تو کہتے کیا تھے؟ ایک اعتراض یہ کیا کرتے تھے، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں کہتے تھے وہ، یہ ان کو جو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں وہ ان کو خواب آتے ہیں، اسی کو بیان کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، پراگندہ خواب۔ ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں بھائی دن رات وہی سوچتے رہتے ہیں، وہی بولتے بھی ہیں، اصل میں بارے کہا جاتا ہے وہی کہتے تھے کہ بلکہ یہ تو ایک پراگندہ خواب ہے۔ بل افتراہ، بلکہ اس کی من گڑت ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ اس پہ وحی کرتا ہے، نہیں، یہ اس کی من گڑت ہے، خود بنا لایا ہے۔ بھائی الفاظ دیکھیے، بل افتراہ، من گڑت ہے۔ یہی بات آج بھی نہیں کہی جاتی ہے، ہمیشہ کہی جا رہی ہے تبھی سے ہی۔ قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ کر رہے ہیں، اس سے آپ لوگ واقف ہیں۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ ایک شاعر ہے، محض ایک شاعر ہے۔ قرآن پاک کی عربی زبان کے بارے میں، ان کے اسلوب کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے یہاں پہ کہ کیسا یہ کلام ہے۔ یہ تو کہتے تھے شاعر ہے۔ عرب کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ سمجھتے تھے، تصور تھا کہ ہر شاعر کے اوپر ایک جن ہوتا ہے، وہی جن اس کو القاء کیا کرتا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جن ہے، یہ شاعر ہے یہ، حالانکہ خود اس کی یعنی وہ تدبیر بھی خود ہی کیا کرتے تھے۔ دیکھیے کتنی متضاد باتیں ہیں یہ، کہنا ہے کہ یہ تو پراگندہ خواب ہے، یہ تو ان کی من گھڑت ہے، نہیں بلکہ تو شاعری ہے یہ۔ اب کوئی بات فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے،
خود عربوں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں بھائی شاعر کا کلام ہے، خود عرب کہتے تھے وہی لوگ جو اس کے مخالفین تھے، نہیں بھائی یہ پراگندہ خواب نہیں ہے، یہ بات تو صحیح کہی جا رہی ہے، من گھڑت نہیں ہے یہ. تو تفویض کیا کرتے تھے، سب کی تردید بھی کیا کرتے تھے خود ہی وہ. تو آگے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی بات نہیں بنی فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. اب ان کا یہ تھا کہ اچھا بھائی اگر یہ واقعی رسول ہیں تو پھر یہ بھی اس جیسی نشانی کوئی کیوں نہیں لاتے جس کے پہلے انبیاء کرام کو دی گئی تھی، یعنی وہ مادی معجزات، حصی معجزات جسے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی دی گئی اللہ کی طرف سے، آپ اس کا ذکر سنتے ہیں آپ، وہ یہ بھی لیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے بہت ہی مشہور، ویسے تو دو معجزے ہیں لیکن جو نمایاں ترین ہے وہ کیا ہے، یہ کہ آپ کے ایسا جو ہے وہ سانپ بن جانا، آپ اپنا ہاتھ دائیں طرف کر یا بغل سے کر کے نکالتے ہیں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی کوئی اس طرح سے نشانی کیوں نہیں لاتا. قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ مکہ کے لوگوں کا، مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا یہ اعتراض نقل کیا گیا ہے، یہ نشانی دکھا. ایک تو نشانی کا مطالبہ کرتے تھے اور دوسرے اس بات کا مطالبہ کہ وہ عذاب لے آئیے جس کی طرف ہمیشہ ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہاں گیا اللہ کا عذاب، بھائی اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے، عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے. قرآن نے کیا جواب دیا یہاں پر، اور یہی جواب مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے. اب اس کا جواب کیا دیا گیا ہے، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. حالانکہ اس سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی. تو کہا جا رہا ہے کہ تم تاریخ کا مطالعہ کرو تو دیکھو گے کہ لوگوں نے معجزات کے مطالبے کے ان کو مطالبے دکھائے گئے، ان کو پیش کیے انبیاء کرام نے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگوں نے مطالبہ دے کر کے معجزات دے کر کے ایمان لے آئے الا ماشاء اللہ. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر میں نے تھوڑی دیر ابھی کیا آپ سے، اس کے آنے کے بعد بھی لوگوں نے اس کا کیا حاصل کیا قرآن میں ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمایاں معجزہ ید بیضا کا اور عصا کا، اور اس کو ایک مجمع نے دیکھا، دن چڑھے دیکھا، ضحیٰ کے وقت میں دیکھا. یہ وہاں کے آفیشرس نے، حکومت کے، فرعون اس کے ایوان کے سلطنت نے، اور تمام لوگوں نے بھی، کتنے لوگ ایمان لیا. ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے. تو کہا جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، پھر یہ صرف کھیل تفریح کے طور پہ نہیں ہوتا ہے، جو کوئی جادوگروں کا تماشا نہیں ہوتا کہ بعد میں کٹورا پھیلا دیا، اس کے بعد تو پھر فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کام ہلاک کر دی جاتی ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اس کے پہلے جتنے بھی کوئی بستی تھی ہے ایسا دوسرا ہے اس کو میں ہلاک کیا ہو، ایمان لائی ہو اس کے اوپر میں، اس لیے تمہارا مطالبہ جو ہے یعنی معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اسی لیے کہا گیا ہے افہم یؤمنون، تھرڈ پرسن، تو کیا ایمان لائیں گے. یعنی اس کے پہلے کی تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن پاک میں درج کر دیا گیا قیامت تک کے لیے، کہ قومیں معجزات دیکھ کر کے ایمان نہیں لائی ہیں. تو یہ مطالبہ ان کا مسترد کرے، کیا ایمان لائیں گے. یہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہے جو قرآن پاک ہمارے سامنے. یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ مطالبہ جو ہے یہ ناقابل غور ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی ہے جو آخری اس لیے اللہ نے کلام بھیجا ہے، جس کو محفوظ کر دیا قرآن پاک قیامت تک کے لیے. اب یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ان حصی معجزات میں اس کا مطالبہ کرتے ہیں وہ نہیں پیش کیا جائے، کیونکہ اس کے پہلے ایسے ہی ہوا ہے کہ معجزہ کوئی پیش کیا گیا ہے، قوم ایمان نہیں لائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا معمولی معجزہ تھا کہ آگ کے علاوہ میں ان کو پھینک دیا جائے اور اس کے بعد سے وہ زندہ سلامت بچے. اس میں اللہ تعالیٰ کا قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اللہ ابراہیم کے لیے آگ تو ٹھنڈے سلامتی بن جا. وہ ایمان لائے تھے وہ لوگ نہیں. یہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اب ان کے اس اعتراض کا جواب کہ یہ انسان بشر کیوں ہیں. اگر کسی کو اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہوتا تو انسان بھیج. عجیب سی بات ہے کہ قرآن پاک میں اور قوموں نے ہمیشہ جب کوئی نبی آیا ہے اس وقت تو اس کو جو ہے مان کے نہیں دیا. یہ کہا کہ بھائی یہ تو بشر ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی اور چیز ہونی چاہیے تھی، کوئی اور مخلوق. لیکن جب وہی چلے جاتے ہیں تو پھر اس پہ جھگڑا شروع ہو جاتا کہ نہیں بشر نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے. دنیا کی تمام گمراہ قوموں میں جو تصور پائے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے.
کوئی اوتار ہے تو کوئی کچھ ہے، تو کوئی بھگوان ہی آ گیا، تو کوئی زمین پہ آ گیا، تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، پھر اس کو پھانسی چڑھا دی وغیرہ وغیرہ، سب تمام کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اس کے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب انسان ہی تھے۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے رجالن، جس کا ترجمہ لوگوں نے مرد کیا ہے، تو عام طور سے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے انسان بنائے، لیکن اس کا جب یہ ترجمہ کیا جائے کہ رجالن یعنی مرد بنائے، تو لوگوں نے اس سے یہ مطلب نکالا ہے کہ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ میل ہوئے ہیں، مرد ہوئے ہیں، وہ عورتیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ معنی بھی لینے کی گنجائش ہے، لیکن عام طور سے معنی یہی لیے گئے ہیں کہ وہ انسان تھے، دے ور ہیومن بینگس۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے آپ سے پہلے وہ سب کے سب انسان تھے، مرد تھے کہہ سکتے ہیں آپ، جس پہ ہم وحی کیا کرتے تھے، انسانوں میں چنتے تھے اور ان پہ وحی کیا کرتے تھے۔ وحی کا جو یہ قرآن کی شکل میں یہاں ہے، اور اس کے پہلے دوسری جو کتابیں آ چکی ہیں، چند کا نام ہم جانتے ہیں، زبور ہے، توریت ہے، صحف ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ آتا، اس کی نہ کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہوتی، نہ اس کی دوسری بشری ضرورتیں ہوتی، تو انسان کہتا رہے بھی وہ تو فرشتہ ہیں، ان کو کیسے معلوم کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے، بھوک پیاس کیسے لگتی ہے اس کے اندر میں۔ تو تمام انبیاء کرام انسان ہی ہوتے تھے، انسان ہی ہو سکتے تھے، اور تبھی وہ قابل تقلید ہو سکتے تھے۔ اس پہ ہمارے مفسرین نے بڑی عمدہ بحثیں کی ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بالکل نمونہ بنایا، لیکن ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ریٹن فارم میں محفوظ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن میں بھی محفوظ ہے کہ کیسے تھے، کیا آپ کا کردار تھا، اور سیرت کی شکل میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، انسان کامل کہا گیا ہے وہاں پہ، پرفیکٹ ایگزامپل۔ دنیا کو اس بات ماننے پہ بھی مجبور ہے، ان کتابوں کا ذکر آپ جانتے جن میں آپ کو نمبر اول پہ رکھا گیا ہے اس معنی میں۔ تو قرآن پاک یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے تھے وہ سب انسان ہی تھے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی ہدایت کے لیے وہی ہو سکتا تھا قابل، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کر سکے، وہ اس کو انسانوں کی جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، بشری ضرورتیں بھی، جیسا میں نے کھاتا پیتا ہے، وہ بازار جاتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، خوشی غمی بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، کسی کا انتقال ہو جائے ہم پہ کیا گزرتی ہے، کوئی یتیم بچہ ہو، آرفنیج قائم کیے گئے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہیں، یتیموں کے سلسلے میں کیا کیا باتیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ یتیم بنایا، پیدا ہوئے تو والد نہیں، اور والدہ کا بھی انتقال 6 سال کے بعد ہو گیا۔ اب کوئی یاد نہیں کرے بھائی میں تو بڑا محروم ہوں، میرے کوئی نہیں ہے، کہہ رہا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ یعنی کوئی شخص جو ہے اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنانا چاہے تو کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ڈسپریٹ ہوں، میں سب سے زیادہ جو ہوں محروم ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی کہ انسان ایسا نمونہ بنا کے بھیجا کرنے کے لیے، اور سے باتیں بہت ساری کہی جا سکتی ہیں۔ آپ کا جو قول تھا، عمل، غزوہ خندق ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں، وہاں پر چٹانیں توڑی گئی ہیں اور کتنے لوگوں نے سفر کیا ہے، وہ دیکھا ان مقامات کو جو غزوہ خندق کے نشانات موجود ہیں۔ ایک پتھر پہ کلہاڑی ماری جا رہی ہے، نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اب وہاں پہ کوئی معجزہ ڈھونڈوا اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے کہ ٹوٹ جائے، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے پھاوڑے سے مارا، چنگاری نکلی، ٹوٹ گئی، وہ بالکل ایز ہیومن بینگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اسی مقام پہ قرآن نے کہا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ تھا۔ تو وہاں پہ اللہ کے نبی کو نمونہ بنا کے کہا گیا۔ ویسے تو نمونہ آپ کی پوری زندگی ہے، لیکن جس مقام پہ وہ آئی ہے وہ ہے غزوہ احزاب کے تعلق سے خندق کھودنے کے درمیان میں جو واقعہ پیش آیا تھا، تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام ہی جو ہے، انسان ہی انبیاء کرام نبی بنا کے بھیجے گئے، جس پہ اللہ وہی کیا کرتا ہے۔ اب آگے کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل علم سے، اہل کتاب سے پوچھ لو، تم نہیں جانتے۔ اب اس سے لوگوں نے بڑی عمدہ باتیں کہی ہیں۔ یہاں پہ اہل کتاب نہیں کہا گیا، حالانکہ مراد وہی ہیں،
اہل کتاب سے پوچھو. اہل کتاب کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ اہل کتاب کے وہاں یہود جس سے مراد ہیں یہود و نصارہ، ان کے وہاں انبیاء کرام کا تصور تھا. وہ سب جانتے تھے کہ نبی انبیاء کرام سارے کے سارے انسان ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ اہل ذکر کہا گیا ہے. کچھ مفسرین نے اس میں کچھ وسعت پیدا کی ہے. کہنے لگے کہ پہلی بات تو تمہیں خود جاننا چاہیے کہ تم خود اپنے آپ کو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل السلام کی اولاد کہتے ہو. وہ انسان تھے؟ کیا تمہیں نہیں یاد ہے؟ ان لوگوں کو پوچھ لو جن کو یاد ہے. وہ جو یہود ہے، جو بنی اسرائیل ہیں، ان کے مطلب سارے انبیاء کرام نبی انسانی ہو گیا کرتے تھے. یہی مطلب کہا گیا ہے کہ جن کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، جن کو یاد ہونا چاہیے، وہ یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. ان سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو تو. یہ کہا گیا ہے کہ وہ انسان ہمیشہ ہوا کرتے تھے. اب آگے کہا گیا کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون وما کانوا خالدین. ان کے رسولوں کو ہم نے ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا جس کو ہم نے ایسا جسم دیا ہو جو کھاتے پیتے نہ ہوں. وہ کھانا کھاتے تھے. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ جینے والے ہوں. اسی کی تشریح کر دی گئی. تمام انبیاء کرام جو ہے اس کے پہلے جو بھیجے گئے تھے وہ انسان تھے، انسانی جسم رکھتے تھے. اور جب انسانی جسم رکھتے تھے تو ان کی ضرورتیں وہی تمام تھی جو انسانوں کی تھی. اور ایسا بھی تھا کہ وہ ہمیشہ ان کو خلد بھی حاصل نہیں تھا، وہ ہمیشہ نہیں رہے. وہ تو انتقال بھی ہوا یہاں پہ. تو ان دونوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ انبیاء کرام تو یہی ہوا کرتے تھے. تمہارے لیے یہ ماڈل ہے یہاں پہ. اب آگے کہا گیا کہ لیکن یہ معاملہ صرف اتنا ہی تک نہیں ہے. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا مسرفین. پھر دیکھ لو آخرکار کیا ہوا. تمہاری بات تو جواب دے دیا گیا. اب ہوا یہ کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان، انبیاء پر ایمان لائیں گے، پچھلے باتوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی اللہ ان کی مدد کرے گا. اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کا انکار کریں گے، اس کی تکذیب کریں گے، تو بالآخر اس کو ہم ختم کر دیں گے. تو دیکھ لو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. اس کے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کے ساتھ یہی ہوا. اس کے دو جو ہے استثناء بھی ہیں جس کے دوسرے جواب معنی دیے گئے ہیں. یونس علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے. وہ تو کہا گیا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے تھے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے. ان کے ساتھ بھی وعدہ پورا ہوگا نبی السلام کے ساتھ میں. جس کو چاہا ہم نے بچا لیا. کس کو؟ وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور ان کا قول، ان کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرتا تھا. اللہ نے ان سے بچانے کا وعدہ کیا تو ان کو ہم نے بچا لیا تھا. اور جو لوگ مسرف تھے، جو لوگ حد سے زیادہ گزر جانے والے تھے، یہی لوگ جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اب آخری آیت میں کہا گیا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اللہ کا کلام دیکھیے، اتنے زیادہ جھنجھوڑنے والی آیتوں کے بعد کہا جا رہا ہے ارے بیوقوف ہو، ارے کم سمجھو رکھ لو، یہ تو قرآن تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے. لوگوں اب یہاں پہ سبھی لوگ لقد انزلنا الیکم کتابا، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. عام ترجمہ ہوا یہ. ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے تمہارے ہی حصے کی یاد دہانی ہے. یعنی جو اولین مخاطب لوگ تھے کہا کہ تمہارے ہی لیے ہی ہے جو اس میں ذکر کیا جا رہا ہے. یہ کہانی دوسروں کی نہیں ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تم ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. اور حضرت اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تو عربی میں ہے، لیکن انہوں نے جو اس پہ تفسیر لکھی ہے بڑی عمدہ، بڑی دل لگتی. اس کے مطابق جو ترجمہ کیا گیا وہ کیا گیا ہے جس میں تمہاری ہی عزت و ناموری ہے. یعنی اس کو مان لینے میں، اس ذکر میں تمہاری یاد دہانی میں تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے، تو تمہاری ہی اس کے اندر جو ہے عزت و ناموری ہے. یہی مفہوم ہمارے مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، جس کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں. ماذا حصل من اعتاد المسلمین، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. مالک العلا کتاب ہے. مسلمان جب جب قرآن پاک کو لے کر کے اٹھے، اس کے مطابق اپنے قول کے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا، پوری دنیا کے آگے دعوت پیش کی، وہ دنیا میں سرخرو ہے، دنیا میں عزت والے رہے، عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے. جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، اس راستے کو چھوڑا، وہ ذلیل و خوار ہوئے. قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے، حدیث میں آپ جاتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو عروج ادا کرتا ہے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے جو اس کی حق تلفی کرتے ہیں. اسی قرآن سے ہماری دنیا کی عزت اور
اس میں اسی پر منحصر ہے، اور اگر میں خدا نخواستہ استطاعت ناانصافی کی تو ہمارے زبان بھی اسی کو ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی کتاب بھیجیے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی جگہ ذکر ہے، یا تمہاری جو تو نام پڑی ہے. اس پہ چند الفاظ میں بات ختم کرنے کا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ منورہ میں اپنی بات کو پیش کرتے تھے تو کفار نے طرح طرح سے آپ کو کبھی ہاٹ کبھی کولڈ سے کہتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی وہ آپ کو ڈبانے کی کوشش کیا کرتے تھے. حضرت نے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا تھا جا کے ان سے بات کرو، کیوں انہوں نے یہ مصیبت کھڑی کر دیا اس کے اندر میں، قوم کے اندر میں جو ہے وہ ایک افراتفری پھیل گئی ہے، اور جو ہے گھروں میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہونے لگی ہیں، تو لوگ مانگنے کو نہیں مانگ رہے ہیں. اگر اس کے ذریعے سے تم روپیہ پیسہ چاہتے ہو، عزت و ناموری چاہتے ہو، بادشاہ بننا چاہتے ہو، سب روپئے دینے کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کیا، اس کا ذکر ملتا ہے غالباً آپ کی سجدہ کی ابتدائی آیتیں، سجدے کی آیت آئی کو تلاوت کی، اور اس پہ آپ نے کہا کہ میرا آپ نے جواب سمجھ لیا. عتبہ بن ربیعہ نے میرا آپ. ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے جب یہ بات کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگوں اگر تم اس بات کو قبول کر لو تو تم پورے یعنی کیا کہتے ہیں کہ عرب پہ حکمرانی کرو گے اور عجم تمہیں جزیہ دے گا. کیا مطلب تھا؟ یعنی عزت و سربلندی تمہیں دنیا میں ملنے والی اسی کے ذریعے. اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہاں پہ کہا گیا ہے افلا تعقلون، کچھ عقل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پھر کسی سے کچھ کرنے جائیں سامان بھرے تو آخر میں کہتا ہے صاحب آپ کا فائدہ اس میں. ساری بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے اس میں ذکر ہے، تمہاری بھلے کی باتیں ہیں، تمہارے حصے کی باتیں ہیں، تمہاری تو نام بری اس کے اندر اس کو قبول کر لو. ارے تم عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کب تک وہ قرآن پاک کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اگر ہم نے قرآن پاک کا حق ادا کیا جیسا کہ وہ ہے، ہمارا قول ہمارا عمل اس کی تصدیق کرے، اس کو ایمان لانے والے دنیا دیکھے اسلام کی برکتیں، قرآن کی برکتیں ہماری زندگیوں میں، تو صرف ہماری مسجدوں تک اور ہماری زندگی موت تک کی ضرورت نہ رہ جائے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے وعدے کو پورا کرے گا جیسے اس نے لکھا ہے ہماری اس کی عزت و ناموری ہے، ہماری سربلندی اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صحیح بتا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.